یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے شیعوں سے ارشاد فرمایا، مالک بن زمرہ سے یہ روایت ہے، مولا فرماتے ہیں تم لوگوں میں اس طرح ہو جاؤ گے جس طرح پرندوں میں شہد کی مکھی ہوتی، اگرچہ پرندوں میں سے ہر ایک اس کو کمزور سمجھتا ہے، لیکن اگر پرندے یہ جان لیں کہ اس کے شکم میں کیا کیا برکتیں بھری ہوئی ہیں تو پھر وہ اس کو کبھی حقیر و کمزور نہ سمجھیں گے۔ تم لوگ زبانی اور جسمانی طور پر تو لوگوں سے میل ملاپ رکھو، لیکن اپنے دل اور اعمال کے اعتبار سے الگ رہو۔ بے شک ہر شخص کے لیے وہی ہوتا ہے جس کو وہ کسب کرتا ہے، اور قیامت والے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ بہرحال تم لوگ جو کچھ دیکھنا چاہتے ہو اسے اس وقت تک نہیں دیکھ سکو گے جب تک کہ تمہارا حال یہ نہ ہو جائے گا کہ تم ایک دوسرے کے منہ پر تھوکو، ایک دوسرے کو جھوٹا کہو اور گھٹ کر اتنے رہ جاؤ جیسے آنکھ میں سرما یا کھانے میں نمک ہو، جو کہ سب قلیل مقدار ہوتی ہے۔ ایک مثال دے کر تمہیں سمجھاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کے پاس کچھ اناج ہے، اس نے اناج و غلہ کو چھان پھٹک کر اپنے گھر میں کسی محفوظ مقام پر رکھ دیا، جو ایک عرصہ تک وہاں رکھا رہا۔ اس کے بعد جب اس نے اناج کو پلٹ کر دیکھا تو اس میں گھن لگ چکا تھا، لہٰذا اس نے اس کو وہاں سے پھر نکالا اور چھان پھٹک کر گھن سے صاف کیا اور پھر اسی مکان میں رکھ دیا، اور وہ کچھ عرصہ تک یوں ہی رکھا رہا۔ پھر وہ مکان میں گیا، اناج کو دیکھا تو گھن لگ چکا تھا، لہٰذا اس نے اناج کو پھر نکالا، گھن کو اس سے نکالا، صاف ستھرا کر کے پھر اسی طرح اسی جگہ رکھ دیا، اور اسی طرح مسلسل کرتا رہا یہاں تک کہ وہ اناج مقدار میں صرف ایک گٹھڑی رہ گیا جو گھن لگنے سے محفوظ رہ گیا۔ اسی طرح تم لوگوں کو بار بار چھانٹا جائے گا، اور چھٹتے چھٹتے تمہارا ایک مختصر سا گروہ رہ جائے گا۔ یہ وہ چنیدہ لوگ ہوں گے جنہیں کوئی فتنہ برباد نہ کر سکے گا، نقصان نہ پہنچا سکے۔ امام صادق آل محمد علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ بے شک امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم تم کو ضرور بالضرور چھانٹا جائے گا، خدا کی قسم تم کو ضرور بالضرور وردائیں اور بائیں سے اچھی طرح پرکھا جائے گا، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی باقی نہ بچے گا مگر ہر وہ انسان جس سے اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا ہو اور اس کے دل میں ایمان تحریر کر دیا ہو، اور جس کی تائید اپنی طرف سے روح کے ذریعے کی ہو۔ ایک دوسری روایت میں ان ذوات مقدسہ سے اسی طرح مروی ہے، یہاں تک تم میں سے کوئی بھی اس امر پر باقی نہ رہے مگر نادر ترین افراد، اور یہ گروہ اس امر پر باقی رہے گا اور غیبت کے دور میں صبر کرتے ہوئے حق پر ثابت قدم اور قائم رہے۔ اب اس حدیث پاک میں جو امام علیہ السلام کا فرمان ہے، جو امیر المومنین علیہ السلام نے ایک وسیع و عریض اور سلیس خطبہ انشاء فرمایا اور مولا نے اس میں سمجھایا، پھر صادق آل محمد علیہ السلام کا فرمان کہ تم کو ضرور بلا ضرور چھانٹا جائے گا، ہر صورت میں تمہیں چھانٹا جائے گا، مطلب امتحان در امتحان در امتحان در امتحان، اور پھر اتنا چھانٹا جائے گا کہ تم میں سے صرف مختصر سے لوگ رہ جائیں گے جن کو کوئی فتنہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ سامعین، یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں میرے مولا نے 1400 سال پہلے فرما دیا۔
یہ وہی وقت ہے ہمیں اس چیز کا احساس کرنا ہے، کہیں ہم اس چھاننے میں آ کر کہیں چھانے نہ جائیں، کہیں ہم وہ عقیدہ نہ رکھتے ہوں جو عقیدہ کسی ایک بات پر ٹوٹ جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ان ازوات مقدسات کو اور اپنے میں فرق محسوس کرنا ہوگا۔ یہ ذات مقدسات ہماری طرح نہیں ہیں، یہ اللہ کا امر ہے اور انہیں لبادہ بشریت میں ورود کیا گیا، اور ہرگز یہ گمان نہیں کرنا کہ یہ ذات مقدسات، یہ ذوات مقدسات ہماری طرح ہیں۔ اور پھر جب یہ بات ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ ذوات مقدسات ہماری طرح نہیں ہیں، اور ہم پھر ان کی سیرت کو دیکھیں گے تو یقیناً ہمیں ان سے محبت ہوتی چلی جائے۔ اور محبت کی مثال ایک بہت ہی انتہائی سادہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ کو وہ چیز کسی اور میں نظر آ رہی ہے، یعنی کہ وہ آپ سے اس چیز کے معاملے میں افضل ہے۔ یہ ایک دنیاوی مثال سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ ایک ایسی چیز جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے لیکن اس کے پاس ہے، اور اس چیز کے معاملے میں وہ آپ سے افضل ہے، تو آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور وہ چیز آپ حاصل نہیں کرنا چاہتے، اس کا قرب حاصل کرنا چاہتے۔ تو سامعین، جب یہ ذوات مقدسات افضل ہیں، یہ ہم سے افضل ہیں، یہ ہم جیسے نہیں ہیں، یہ اللہ کا امر ہے، یہ لبادہ بشریت میں ورود کیے گئے ہیں، جب یہ بات ہمیں سمجھ آئے گی تو ہمیں ان ذوات مقدسات سے محبت ہو جائے گی۔ میں ہر اپنی ویڈیو میں، ہر اپنی آڈیو میں محبت 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 کا پیغام کیوں دے رہا ہوں؟ کیونکہ سامعین، محبت ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ ہر چیز کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ جب کبھی آپ پر جنون سوار ہوتا ہے تو پھر آپ ساری کشتیاں جلا دیتے ہیں، اور پھر اس جنون اور جذبے کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف سفر کرتے ہیں، اور پھر اس مقصد کو حاصل کر لیتے ہیں۔ آج تک جب بھی کسی نے کوئی ترقی پائی ہے یا کوئی چیز حاصل کی ہے تو اس کے پیچھے جنون ضرور چھپا ہوا ہے، اس کے پیچھے اس کا جذبہ ضرور چھپا ہوا ہے۔ بغیر جذبہ، جنون اور اضطراب کے کسی چیز کا بھی حصول ممکن نہیں۔ ایک عام فہم سی مثال ہے، آپ نے گھر بنانا ہے، گھر بنانے کے لیے آپ کا ایک مقصد ہے کہ میں نے اپنا گھر بنانا ہے، اور اس گھر بنانے کے لیے پھر آپ جس جنون اور جذبے کے ساتھ آپ کام کریں گے، وہ جنون اور جذبہ ہی آپ کے لیے ایک سپورٹیو مٹیریل ہوگا جو کہ آپ کو آپ کے گول تک، آپ کے مقصد تک پہنچا دے گا۔ لہٰذا اس لیے میں نے بات کی محبت کی، محبت اس لیے ضروری ہے۔ اگر محبت ہو جائے گی تو پھر ہر شے پسے پشت رہ جائے گی۔ یہ گناہ تو کیا، یہ تو ذیلی چیزیں ہیں، یہ پھر پسے پشت رہ جائے گی۔ جب آپ کو محبت اور مجھے محبت ہو جائے گی، اور اس ذات پاک سے محبت ہو جائے گی جو محبتوں کا لاج رکھنے والی ذات ہے، تو پھر گناہ ہمارے نزدیک کیا کریں گے؟ پھر گناہوں کا ہم سے کیا کام؟ اور پھر اس ذات کا قرب حاصل ہوگا، اور پھر جب محبت ہو جائے گی تو پھر ہم اس ذات کے قرب کے حصول کے لیے کام کریں گے۔ اور اس کام کرنے میں خدا کی قسم ان پاک ذات مقدسات کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہماری بقا کے لیے ہے، یہ ہماری بقا ہے، اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے۔ جو کچھ آپ اپنے امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کریں گے، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، اس میں آپ ہی کی بقا ہے۔ تو مولا کے ناصرین کوئی آسمان سے تو اتریں گے نہیں، یہیں میں سے ہوں گے نا، آپ میں سے ہوں گے، مجھ جیسے ہوں گے،
مولا مجھے اپنے ناصرین میں شامل فرما، ہم سب کو مالک اپنے ناصرین میں شمار فرمائے۔ آسمان سے تو نہیں اتریں گے، یہی لوگ ہوں گے نا جو مولا کی نصرت کریں گے۔ یہ نظام حکومت الہیہ ایک نظام ہوگا، ایک حکومت کی طرح، پراپر حکومت کی طرح نظام ہوگا۔ اس نظام میں مختلف شعبے ہوں گے اور ہر شعبے میں ناصرین ہوں گے۔ ناصر وہ ہے جو مشن مقصد کے لیے کام کرتا ہے، کہ مشن کے حصول کے لیے، مقصد کے حصول کے لیے کام کرتا ہے۔ اور پھر یہ حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرنا مولا کا ایک تنبیہ کرنا ہے ہم لوگوں کے لیے کہ تم لوگ چھانے جاؤ گے۔ اب چھانا جانے سے بچنے کے لیے ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنا ہوگا، کیونکہ عقیدہ وہ چیز ہے جب آپ اس پہ قائم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ جب آپ کا عقیدہ ہی پست ہوگا، ناقص ہوگا، تو وہ پھر کمپرومائز ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو خود ہی یقین نہیں اپنے عقیدے پر۔ جب آپ کو خود یقین ہوگا، زبان سے نہیں، دل سے، اندر سے، انسان کے اندر بھی ایک دنیا ہے، ایک عدالت ہے، ایک ضمیر ہے، اس کو بھی یقین ہوگا، جب آپ کی روح کو، آپ کے نفس کو یقین ہوگا کہ یہ عقیدہ میرا ہے، میں زبان سے اس کا بیان کرتا ہوں، اس کو بیان کرتا ہوں، اور میرے اندر بھی یہی ہے، تو پھر جا کر آپ کا عقیدہ کامل ہوگا، جس پہ آپ کبھی کمپرومائز نہیں کر سکیں گے۔ وگرنہ زبانی کلامی عقیدے پہ تو کمپرومائز ہو جاتا ہے، اور ایسے عقیدے والے تو پھر ضرور مالک کا فرمان ہے، ایسے تو چھانٹے جائیں گے۔ بس نچوڑ صرف یہی ہے، ان پاک ازوات مقدسات علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی جائے، جنون کی حد تک کی جائے، اور محبت وہ ہو جو سر چڑھ کر بولے۔ ان کے بغیر آپ ایک لمحے کے لیے بھی سانس نہ لے سکیں۔ کبھی سوچے نا، مولا آپ کے بغیر وہ ایک دم سوچ آئے، وہ سانس نہ لیا جائے، اسے کہتے ہیں محبت۔ وہ محبت، پھر مولا تو کریم ہے، پھر تو یہ کرم فرمانے والی ہستیاں ہیں۔ اب بات وہی ہے، حکومت حقہ کا قیام تو ہونا ہے، آپ کریں یا نہ کریں، یہ تو آپ کی بقا ہے، یہ تو میری بقا ہے، جس کے لیے مولا نے ہمیں بتا دیا ہے کہ تمہاری بقا کے لیے آؤ، پالو بقا، کر لو اس مشن کی نصرت، اور عظیم ترین لوگوں میں شمار ہو جاؤ، اور اس منصب پر فائز ہو جاؤ جس کا موقع ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا۔ خدا را اس بات کو سمجھیں اور اپنے وقت کے امام کو پکاریں، ان کے سامنے صدا بلند کریں، فریاد لگائیں، اور ان سے محبت کریں۔ اور محبت ہی ایک ذریعہ ہے جو ہماری نجات ہے، اس پورا شوب دور میں ہمارے لیے بچت کا ذریعہ، وہ صرف اور صرف محبت ہے۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔